السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، راشد انور صاحب کا سوال ہے، کیا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا معمول احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھانا تناول کرنے کے بعد کھجور نوش فرمائی ہے اور کھجور میٹھی ہوتی ہے، لیکن ایک دو بار کھانے کے بعد میٹھا کھا لینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانے کے بعد میٹھا کھایا کرتے تھے۔ البتہ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، لیکن اس زمانے میں آج کی طرح میٹھے کی یہ تمام تر اشیاء اور یہ چیزیں اور یہ مٹھائیاں دستیاب نہیں تھی، بلکہ میٹھے کے طور پر اس زمانے میں کھجور کھائی جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے نہیں بلکہ کھانے کے طور پر ہی اکثر و بیشتر کھجور تناول فرما لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی وافر مقدار میں کھانا ہی موجود نہیں ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ کبھی تو صرف کھجور پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، کبھی صرف زمزم پی لیا کرتے تھے، کبھی کھجور کے بعد زمزم پی لیا کرتے تھے، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 3 چاند ہو جایا کرتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر حصہ یہ فاقے کی حالت میں گزرتا تھا، لہٰذا نہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے اور نہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ آدمی کو جب اچھا لگے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے بیچ میں میٹھا کھا سکتا ہے۔ عبدالصمد بھائی ہاسوٹ گجرات سے معلوم کرتے ہیں، مطلقہ عورت عدت کہاں گزارے گی اور اس کا خرچ کس کے ذمے ہوگا؟ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا اہم اور نازک رشتہ ہے کہ جس کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے وہ احکام اور خوبصورت ارشادات عطا فرمائے ہیں کہ اگر آدمی ان احکام کو اپنے پیش نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو یہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ بسا اوقات اس رشتے میں تلخیاں آنے کی وجہ سے طلاق کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدت گزارنا یہ شوہر ہی کے گھر عورت کے لیے ضروری ہے، اور عدت کے دوران جو بھی خرچ ہوگا وہ سب کا سب بھی شوہر کے ذمے ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے شوہر اسے اپنی بیوی کو خرچ نہیں دے رہا ہے، یا یہ کہ عورت شوہر کے گھر کے بجائے کہیں اور کسی وجہ سے عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران خرچے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ عدت ہی کے دوران اپنے روزگار کے لیے اور اپنا گھر چلانے کے لیے، گزر بسر کے لیے گھر سے باہر نکل کر اپنے کمائی کا بندوبست بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات آ کر اپنے گھر ہی گزارے۔ رات گھر سے باہر گزارنا یہ گناہ کا موجب اور سبب ہوگا۔ قاری شہراب سعودی عرب سے معلوم کرتے ہیں، عمرہ کے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا یہ ممنوع ہے، چونکہ عام طور پر آج کل حجر اسود کو بہت زیادہ خوشبو لگائی جاتی ہے، اور احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو بوسہ لیتے ہوئے اگر اسے صرف خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہ صرف خوشبو سونگھ لیتا ہے، خوشبو کا اثر، اس کا رنگ اس کے بدن یا کپڑے پر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے طواف میں کراہت آ جاتی ہے۔ لہٰذا
طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے خوشبو کا اثر رنگ بدن یا کپڑے پر ظاہر ہو گیا اور زیادہ مقدار میں ظاہر ہو گیا تب تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر زیادہ نہیں تھوڑا بہت آدمی کو رنگ لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ اس لیے طواف کے دوران آدمی کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ اب زیادہ اور کم کی مقدار کیا ہے؟ آدمی بدن پر یا کپڑے پر لگی ہوئی جتنی خوشبو کو عام طور سے زیادہ سمجھتا ہے وہ زیادہ سمجھی جائے گی، اور جتنی خوشبو کو کم سمجھتا ہے اتنی کم سمجھی جائے گی۔ دوسری تفسیر اور دوسری تشریح کم اور زیادہ کی فقہا نے یہ بھی کی ہے کہ ایک عضو کے برابر خوشبو لگ جاتی ہے تو پھر یہ زیادہ خوشبو کہلائے گی، اور اگر چھوٹے عضو کے بقدر خوشبو لگتی ہے تو یہ کم خوشبو کہلائے گی۔ عام طور سے کپڑوں پر یا بدن پر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے خوشبو لگتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی خوشبو کا احساس ضرور ہو جاتا ہے، یعنی آدمی اسے سونگھ لیتا ہے، بہرحال کراہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ معاذ کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں تہجد کا افضل وقت کون سا ہے، سونے سے پہلے یا سونے کے بعد؟ ایسے تو تہجد کا وقت یہ عشاء کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی اگر وہ تہجد ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تہجد کی نیت سے اگر کرے گا تو تہجد ہی کی نماز کہلائے گی، لیکن تہجد کا افضل وقت وہ ہے جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے پہلے کا، پونے گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور وتر کی نماز اسی رات کے آخری پہر میں یعنی صبح صادق سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے۔ قاری شبیر احمد عرفانی متیاری کا سوال ہے، ایک محلے میں امام صاحب رہتے ہیں، سارے محلے والے سود کھاتے ہیں، تو محلے والے کے یہاں سے جو کھانا امام صاحب کے لیے آتا ہے وہ کھانا امام صاحب کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر امام صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ میری جن لوگوں نے دعوت کی ہے ان لوگوں کا کاروبار وہ سودی کاروبار ہے تو پھر ایسی دعوت کو قبول کرنا یا ایسے لوگوں کا کوئی ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کا کاروبار سود کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی حلال کاروبار بھی ہے اور وہ حلال کاروبار 75% ہے، سودی کاروبار 25% ہے، تو پھر دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ معذرت کر دی جائے، دعوت قبول نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت حلال رقم سے، حلال کمائی سے، پیسوں سے کروں گا، تو پھر بھی دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے، دعوت قبول کی جا سکتی ہے۔ ان مسائل میں کھانے پر بنیادی طور پر اس لیے شریعت نے اتنا زور دیا ہے چونکہ آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کی عبادت پر، اس کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید میں رزق حلال کھانے کی تاکید فرمائی ہے، چونکہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر عبادت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، نحوست یا یہ کہ بے برکتی انسان پر طاری نہیں ہوتی۔ واصل صاحب کا سوال ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے جس کا اقرار بیوی کر رہی ہے، لیکن شوہر قرآن مجید کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ دی ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہو اور بیوی کو اس بات کا علم ہو، یقین ہو کہ شوہر نے مجھے 3 طلاق دی ہے، یا یہ کہ شوہر نے وہ طلاق تحریری انداز میں لکھ کر دی تھی جس کا ثبوت بیوی کے پاس موجود ہے، اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دی ہے، تو بیوی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس بات پر گواہ پیش کرے کہ مجھے شوہر نے طلاق دی ہے۔ اگر بیوی کوئی گواہ یا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی تو شوہر سے قسم کھانے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں اپنی اس بات پر کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ اس بات پر اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے
تو ظاہراً یہ حکم لگایا جائے گا کہ ہاں شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن چونکہ بیوی کو اس بات کا 100% علم ہے، یقین ہے کہ شوہر نے مجھے 3 طلاق دی ہے، اب بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ نہ رہے، شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دے، کسی بھی صورت میں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شوہر نے طلاق دی تھی لیکن وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، لہٰذا بہرحال یہ سمجھا جائے گا کہ عورت شوہر کے نکاح میں ہے، اس لیے عورت جب تک صراحت کے ساتھ شوہر پھر سے طلاق کا اقرار نہ کر لے یا طلاق نہ دے دے، اس وقت تک یہ عورت دوسروں سے نہ شادی کر سکتی ہے اور نہ عدت گزار سکتی ہے۔ شوہر کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ تم سچ بولو کہ کیا بات ہے، یا یہ کہ خاندان کے بڑے بزرگ اسے سمجھائیں کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اس کے نتیجے میں کتنی برائیوں کا اور کتنے گناہوں کا وجود ہوگا۔ شوہر پھر بھی اگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کو اپنے سے ملاقات پر یا بات چیت پر آمادہ کرتا ہے تو شوہر گنہگار ہوگا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو شوہر سے خلا لے لے یا کسی نہ کسی طرح اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد کتنی دیر تک نماز ادا کر سکتے ہیں اور کتنی دیر بعد قضا کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ 5 نمازوں کے بارے میں بتائیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات یہ ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہو کر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک رہتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی نماز ادا کرے گا تو وہ نماز قضا کہلائے گی، اور ظہر کی نماز کا وقت یہ سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا اصلی سایہ 2 گنا نہ ہو جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی آدمی ظہر کی نماز ادا کرے گا تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی عصر کی نماز ادا کرے گا تو وہ قضا کہلائے گی۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ شفق ابیض نہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر غور کیا ہو تو آسمان میں پہلے تو کچھ سرخی نظر آتی ہے، اس کے بعد سفیدی نظر آتی ہے، اس سفیدی کے نظر آنے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی مغرب کی نماز ادا کرے گا تو وہ قضا کہلائے گی۔ اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ رات میں صبح صادق تک رہتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق تک، اس وقت تک عشاء کی نماز کا اور وتر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل ان اوقات کو یاد رکھنا سورج اور چاند سے یہ مشکل ہے، اس لیے اپنے علاقے کے مستند جنتریوں کے ذریعے سے نماز کے اوقات کو سمجھنا چاہیے۔ اظہر ممبئی سے پوچھتے ہیں، زایان کے کیا معنی ہیں؟ زایان کے معنی سجاوٹ اور خوبصورتی کے ہیں۔ لڑکے کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جو انبیاء، صحابہ، اولیاء کے نام پر ہوں، اور بطور خاص جن ناموں میں عبدیت اور بندگی کا مفہوم ہو، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالستار، عبدالرزاق وغیرہ۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا خلیرے یعنی خالہ زاد بھائی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ خالہ زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں تو خالہ زاد بھائی کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مقیم مسافر امام کے پیچھے اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ اگر کبھی ہم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو چونکہ مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنا، ان کو 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر مسافر امام ہو اور ہم مقیم مقتدی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جب سلام پھیر لیں گے 2 رکعت پر، اس کے بعد ہم اپنی 2 رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ان 2 رکعتوں میں ہمیں کوئی قرات نہیں کرنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتا ہے۔ جتنی
دیر میں عام طور سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اتنی دیر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں اندازے سے صرف کھڑے رہیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جانے کے بعد پھر وہی پوری ترتیب اور وہی سب کچھ پڑھنا ہے جو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مقیم مقتدی ایسا ہو جو مسبوق ہو، یعنی مسافر امام کے پیچھے اس کی ایک یا دونوں رکعتیں نکل گئی ہوں، تو جتنی رکعت، ایک یا دو رکعت اس کی جو بھی چھوٹی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جب مسبوق آدمی کھڑا ہوگا تو ان رکعتوں میں وہ پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا۔ اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو ایک رکعت میں، اور اگر دونوں رکعت چھوٹی ہے تو دونوں رکعت میں پھر وہ آدمی سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر نبوت کے کون سے سال کیا تھا، تو جواب ہے 10ویں سال میں۔ جن ساتھیوں نے صحیح جواب ہمارے کمنٹ باکس میں دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد سعود عالم ناگلوئی، محمد آزاد باغپتی، ولی الرحمن بستوی، سہیل پاشا مہاراشٹر، ضیاء الرحمن رامپور یوپی، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین ارریاوی، محمد افتخار دیوبند، معاذ بن محمد ارشد خان، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، محمد علی بنگال، حافظ وسیم خان فلاحی، فراہیم عبداللہ۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اینڈ جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔